امن کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ یعنی یہ بات ثابت ہوئی کہ بڑے سے بڑے اجتماعات جو ہوں گے وہ مقامی محنت کے ذریعے سے ہوں گے، مقامی محنت کے ذریعے سے ہوں گے۔ ایسی محنت ہوئی کہ اس محنت کے اثرات اجتماع سے ظاہر ہوئے۔ دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ محنت نہیں ہو رہی ہے، ہنگامی محنت نہیں تھی، اوکڑ کی محنت، شور شرابے کی محنت نہیں تھی، محنت تو ہو رہی تھی، نظر نہیں آ رہی۔ یہی مقصد ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایسے ہی مزاج میں کام کرنے کی عادت ڈالو، ماحول ایسے ہی رہے گا۔ بڑے سے بڑے اجتماعات ایک ضرورت تھی، ہو گئے۔ اجتماع ہونے کے بعد لوگ حیران تھے کہ انہوں نے اجتماع کی محنت کیسے کی، اجتماع کی محنت کیسے کی، حیران تھے لوگ۔ ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں، جو جماعتیں ہماری بیرون جاتی ہیں ان سے ہی معلوم کرتے ہیں آپ نے جو اجتماع کیا تھا کس محنت سے کیا، اس سے پہلے کیسی محنت تھی۔ حضرت نے فرمایا اجتماع کے بعد ان کی محنت میں ایسی جاذبیت تھی، ایسی کشش تھی کہ لوگ کھینچ کھینچ کر آ رہے تھے، کھینچ کھینچ کر آ رہے، نہ آنے والا بھی کھینچ کھینچ کر آ رہا تھا۔ حالانکہ ملکوں میں، عالم میں، صوبوں میں دعوت نامہ نہیں پہنچا تھا، دعوت نامہ نہیں پہنچا تھا۔ اورنگ آباد کے ذمہ دار کہنے لگے بعض لوگ کسی مقالطے کے شکار ہو گئے اور اجتماع میں شریک نہیں ہو سکے، کہ اس اجتماع کا تعلق ہم سے نہیں ہے، انسان ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ فرمانے لگے جو غلط فہمی کے شکار ہو گئے، اجتماع میں نہیں آ سکے، وہ اجتماع کے بعد سے پچھتا رہے کہ ایسے اجتماع میں جہاں ابھی پرسوں ہوئی وہاں کے امیر صاحب کی عیادت کے لیے جانا ہوا اورنگ آباد کے، تو فرمانے لگے 140 ممالک کے لوگ آئے تھے۔ کتنے؟ 140۔ بڑے اجتماع کے بعد کچھ حالات ایسے بنے، کام کے اعتبار سے، ساتھیوں کے اعتبار سے سستی پیدا ہوئی، حالات آتے ہیں۔ فرماتے ہیں مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تو ممکن ہے کل صبح ہو اور سورج، یا کل صبح سورج نکلے اور روشنی نہ آئے، یہ تو ممکن ہے کل صبح سورج نکلے اور روشنی نہ آئے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ دعوت کا کام کرے اور حالت نہ آئے۔ لیکن 3 اعمال ایسے ہیں اگر یہ کسی حال کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو اس پر اس سے برے حالات آئیں گے۔ یہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کا ٹکڑا ہے۔ اگر کسی حال کی وجہ سے یا تھوڑے حالات کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ دو گے تو اس سے برے حالات کو دعوت دو گے۔ دعوت، عبادت اور تعلیم، یہ 3 ایسے فریضے ہیں، یہ 3 ایسے اعمال ہیں، اس کو کسی بھی حال کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر حال کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا تو اس سے برے حالات اس پر آئیں گے۔ یہ ایسے اعمال ہیں کہ اسے تو میدان قتال میں بھی نہیں چھوڑا گیا، میدان قتال میں بھی نہیں چھوڑا گیا۔ اور باطل کے حملے ایک ساتھ یہ تینوں اعمال پہ تھے، باطل کے حملے ایک ساتھ مراکز پر، مساجد پر، مدارس پر، ایک ساتھ دعوت، عبادت اور تعلیم پر، کیونکہ مسلمان دنیا میں یہی 3 کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ جس کام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لائے، فرماتے تھے اگر یہ 3 کام نہ ہوتے تو میں اللہ کے پاس چلا گیا ہوں۔ دنیا مجھے رہنے کے لیے پسند ہے صرف اس کام کی وجہ سے، اگر یہ کام نہ ہوتے تو دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، میں اپنے اللہ کے پاس چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے کام ہیں؟ فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں پیدل چلنے کے لیے آیا ہوں۔ دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ کے راستے میں پیدل چلنے کے لیے آیا ہوں۔ دوسرا کام میں
دنیا میں اس زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مسلمان نماز سے دور ہے، سجدے سے دور ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں وہ سجدے کو بگاڑ دیتے ہیں، حالانکہ مسلمان سجدہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ مسلمان کی خلقت کا مقصد، مسلمان کی پیدائش کا مقصد سجدہ کرنا ہے۔ تیسرا کام، نیک و صالح لوگوں کے پاس بیٹھ کر اچھی اچھی بات لینے کے لیے آیا ہوں، جیسے کسی کھجور کے توشے دان سے اچھی اچھی کھجوریں چنی جاتی ہیں، یعنی دعوت، عبادت اور تعلیم کے لیے آیا ہوں۔ اگر دعوت نہ ہوتی تو دنیا میں نہ ہوتا، عبادت نہ ہوتی تو دنیا میں نہ ہوتا، تعلیم نہ ہوتی تو جو جماعتیں اللہ کے راستے میں روانہ کی جاتی ہیں ان کو ہدایت دی جاتی ہے، ہمارا وقت اللہ کے راستے میں دعوت میں لگے، ہمارا وقت عبادت میں لگے، ہمارا وقت تعلیم میں لگے۔ بقول حضرت کے دعوت سے نکلو عبادت میں آؤ، عبادت سے نکلو تعلیم میں آؤ، تعلیم سے نکلو دعوت میں جاؤ۔ مسجد کی آبادی کی محنت، تعلیم سے نکلو کہاں جاؤ؟ فرماتے ہیں اگر صبح کی تعلیم میں شرکت نہیں ہوگی، صبح کی تعلیم میں شرکت نہیں ہوگی تو شام کی دعوت تمہاری کمزور ہو جائے گی، اس لیے کہ دعوت کی بنیاد تعلیم، دعوت کی بنیاد۔ اگر صبح کی تعلیم میں تم بیٹھ کر اللہ کے وعدوں کے یقین کی تجدید نہیں کرو گے تو تم مشاغل میں جا کر اسباب کی تردید نہیں کر سکتے۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے، بقول حضرت کے فضائل کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ عمل کے وقت عمل کے فضائل یاد آ جائیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے لوگ بڑے بڑے اعمال کر کے گزر جاتے ہیں، لوگ بڑے بڑے اعمال کر کے گزر جاتے ہیں، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ اس عمل پر اللہ کیا دینے والے ہیں۔ فرماتے تھے جس عمل پر جو اللہ کے وعدے ہیں، اجر کے وعدے ہیں، اگر عمل کرنے والوں نے اللہ کے وعدوں کا یقین نہ کیا اور عمل کرنے والوں نے اس اجر پر اللہ کی طرف سے جو ملنے والا اجر ہے اس کی امید نہیں کیا، اللہ ایسے نا امیدوں کو اس عمل پر اجر بھی نہیں دیتا۔ اس عمل پر اجر کا تعلق یقین سے، اجر کا تعلق امید سے ہے، اجر کا تعلق کس سے ہے؟ یقین سے ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ امید سے ہے۔ فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس عمل پر جو وعدے ہیں، جس عمل پر جو وعدے ہیں ان وعدوں کو ان عمل کو ان وعدوں کو یقین کے ساتھ کرو، ان اعمال کو ان وعدوں کے یقین کے ساتھ کرو کہ تم عمل کرنے کے بعد فوراً یقین کرو اور کہو اے اللہ آپ کا حکم تھا، میں نے عمل پورا کیا اور آپ کے جو وعدے اس پر ہیں میں نے عمل پورا کر لیا اور آپ نے وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ، آدھے گھنٹے کی تعلیم حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے سعید میاں بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے 1965 سے پہلے حضرت کی حیات میں درخواست کی، حضرت یہ تو بتلا دیجیے کہ مسجد کی تعلیم کتنی دیر ہو؟ حضرت نے فرمایا 1.5 گھنٹے۔ کتنا؟ 1.5 گھنٹے۔ انہوں نے سوچا کہ لگتا ہے اللہ کے راستے کی تعلیم بتلا دیے، دوبارہ انہوں نے وضاحت کی چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں میں بھی آپ کو مسجد کی تعلیم بتلا رہا ہوں 1.5 گھنٹے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ 1965 میں ذمہ دار بنے، کیا بنے؟ حضرت کا انتقال 1965 میں ہوا تو حضرت نے فرمایا ابھی امت میں 1.5 گھنٹے کی تعلیم کی استعداد نہیں ہے، امت میں 1.5 گھنٹے کی، اس لیے آدھے گھنٹے سے شروع کر کے 1.5 گھنٹے تک پہنچنا ہے۔ کب کہا تھا؟ 1965 میں کہا، 2022 چل رہا ہے، 57 یا 58 سال تو انگریزی سے ہو گیا، عربی سے جوڑیں گے تو 60 سال ہو گیا، اب تک ہماری تعلیم بجائے آدھا گھنٹے کے آگے جانے کے آدھے گھنٹے کے نیچے آ گئی۔ آدھے گھنٹے حضرت فرماتے ہیں 24 گھنٹے کے اعمال کرنے ہیں، 24 گھنٹے کے اعمال کرنے ہیں، ان اعمال کے وعدوں کو سننے کے لیے آدھا گھنٹہ بھی نہ کافی ہے۔ 10 منٹ کی تعلیم تو کوئی مطلب ہی نہیں، 10 منٹ کی تعلیم تو کوئی مطلب نہیں۔ صبح کی تعلیم میں شریک ہو کر اسباب میں جاؤ، اسباب میں کی تردید کرو، شام کی تعلیم میں شریک ہو کر مسجد کی آبادی کی محنت کر کے اپنے گھر جاؤ اور گھر والوں کے سامنے بھی اسباب کی تردید کرو۔ یہ نہیں کہ ہم کما کے لائے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے بڑی محنت سے کمائی ہے، اپنی محنت کا کیا تذکرہ نہ ہو، اسباب کی تردید کرو۔ ہماری محنت سے، دکان سے، کاروبار سے نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا،
اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ 4 اعمال کی دعوت 4 صفات کے ساتھ دینے کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کلیجہ پھاڑ پھاڑ کے بتا رہے تھے، اللہ کے بندوں 4 اعمال کی دعوت 4 صفات کے ساتھ دیا کرو، کیونکہ یہ 4 اعمال یہ 4 فرائض ہیں، یہ 4 اعمال 4 فرائض ہیں، یہ 4 اعمال حضرت فرماتے تھے جی رحمۃ اللہ علیہ، اگر تم یہ 4 اعمال کی دعوت گھر گھر دو گے، اگر 4 اعمال زندہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا۔ امت میں استعداد نہیں ہے، امت میں ایسے ماحول میں دین پر چلنے کی استعداد نہیں ہے۔ استعداد پیدا کرنے کے لیے 4 اعمال کی دعوت ہے، ایمان کی، نماز کی، تعلیم کی، ذکر کی اہمیت کو، فضیلت کو منتخب حدیث سے، حیات الصحابہ سے، فضائل اعمال سے یاد کر کے اس کو دعوت میں لانا ہے۔ کیونکہ جب متکلم قرآن اور حدیث کی بات کو دعوت میں لاتا ہے، قرآن حدیث کے مفہوم کو دعوت میں لاتا ہے، تو سب سے پہلے چونکہ متکلم کی، داعی کی نیت اپنی ذات کی اگر ہوتی ہے تو سب سے پہلے قرآن کا نور، حدیث کا نور دعوت دینے والے کے دل میں اتر جاتا ہے۔ اور اگر خیرخواہی کے جذبے سے دعوت دے رہا ہے تو خیرخواہی اندر کی چیز ہے، خیرخواہی اندر کی چیز ہے، یہ دعوت دل سے دل میں منتقل ہوتی ہے، اور اسی دعوت سے، جس دعوت سے دعوت دینے والے کا ایمان کامل بنتا ہے۔ فرماتے ہیں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر داعی کی دعوت کی گولی کا نشانہ داعی کا اپنا دل نہیں ہے، زندگی بھر دعوت دیتا رہے گا، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے نماز کے ظاہر کے صحیح ہونے پر نماز ہو جائے گی، جب تک نماز کا باطن نہیں صحیح ہوگا اس نماز سے نمازی کا مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ اسی طرح دعوت کے ظاہر کے صحیح ہونے پر دعوت ہو جائے گی، جب تک دعوت کا باطن نہیں صحیح ہوگا زندگی بھر دعوت دیتا رہے گا، اس کا ایمان کامل۔ 4 عمل کی دعوت 4 صفات کے ساتھ ہے، 4 عمل کی دعوت 4 صفات ایسے ہیں کہ ان صفات کا تعلق باطن سے ہے، تو جس کا تعلق، جیسے اللہ کا دھیان، نماز میں اللہ کا باطن کیا ہے، نماز میں باطن کیا اللہ کا دھیان ہے، اسی طرح ان صفات کا استحضار پیدا ہو، ان صفات کو مستحضر رکھتے ہوئے ہم دعوت دیں۔ 4 صفات میں پہلی چیز ہے کہ ہم اپنی ذات کو سامنے رکھیں، دعوت دوسروں کو دی جا رہی ہے، دعوت تو دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، اگر داعی نے دعوت میں دوسروں کی نیت کر لی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی نابینا آدمی ہاتھ میں چراغ لے کے جا رہا ہے، اس نابینا آدمی کو، اس صاحب چراغ کو چراغ کے باوجود اس روشنی سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا ہے، یہی حال ہے۔ کوئی نماز کی دعوت دیتا ہے، جو نماز پڑھنے لگے اس کو تعلیم کی دعوت دیتے ہیں، جو تعلیم کرنے لگے ان کو 3 دن کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں صرف یہ کہنا آؤ نماز کے لیے دعوت نہیں ہے، صرف یہ کہہ دینا آؤ نماز کے لیے یہ دعوت نہیں ہے، صرف یہ کہہ دینا برائی مت کرو، صرف یہ کہہ دینا جھوٹ نہ بولو، صرف یہ کہہ دینا شراب مت پیو، یہ نہیں المنکر کے فریضے کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں، صرف یہ کہہ دینا آؤ نماز کے لیے مسجد میں، یہ معروفات کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں۔ دعوت سے مراد پوری دعوت ہو، دعوت سے مراد پوری دعوت ہو، ایمان کی، نماز کی، تعلیم کی، ذکر کی۔ فرماتے ہیں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کام سے کام کرنے والوں کا اگر ادنا تعلق ہے تو اس کی علامت یہ ہے جس دن دعوت نہ دے، جس دن گشت نہ کرے، گشت کے بغیر، دعوت کے بغیر عبادت میں آئے تو عبادت میں لذت حاصل۔ فرماتے ہیں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک ہر ایمان والا سالانہ 4 مہینہ اللہ کے راستے میں لگانے کو، جب تک ہر ایمان والا کام والا نہیں، جب تک ہر ایمان والا سالانہ اللہ کے راستے میں 4 مہینہ پھرنے کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا لے، کبھی بھی ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتا۔ ایمان کی حلاوت دعوت اللہ سے ہے، ایمان کی حلاوت کس سے ہے؟ اللہ کے راستے کے خروج سے ہے۔ ایمان کی حلاوت علماء نے لکھا ہے اپنی ذات کی اصلاح کرنے والا، اپنی ذات کی اصلاح میں لگنے والا جو دوسروں کی اصلاح کی فکر نہ کرے، اس کی ایمان اور اعمال کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اس کی ایمان اور
حضرت الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا، پوری شریعت کی پابندی کرنے والا، پوری سنتوں کی اتباع کرنے والا دیندار تو ہے، دین کا مددگار نہیں ہے۔ دیندار تو ہے لیکن دین کا مددگار وہ ہے جو اپنے دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دین کے لیے آمادہ کرے، اپنے دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دین کے لیے آمادہ کرے، دین کے لیے تیار کرے، نماز کے لیے مسجد میں لے کر آئے، شرابی کو شراب کے نشے سے نکال کر مسجد میں لائے، مسجد کے ماحول میں لا کر پاک کر کے سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ یہ عمل ہے۔ کسی گرے پڑے مسلمان کو مسجد کے باہر سے نکال کر مسجد میں لا کر پاک کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کرنا، یہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس سے امت بہت غافل ہے، اس سے امت بہت غافل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گشت کے بغیر ایمان کامل نہیں بنے۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ ایک کتاب لکھی حدیث کی، اس میں کنتم خیر امۃ کی تفسیر میں لکھا ہے لوگ سمجھتے ہیں اسلام میں ایمان کا کمال یہ ہے کہ سجدوں کی کثرت سے پیشانی پر نشان پڑ جائے، حالانکہ یہ اسلام میں ایمان کا معیار نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اسلام میں ایمان کا کمال یہ ہے کہ روزوں کی کثرت سے ہونٹوں پر خشکی پڑ جائے، یہ بھی اسلام میں ایمان کا معیار نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ وقت پر دے دی جائے، یہ بھی اسلام میں ایمان کا معیار نہیں ہے۔ پھر اسلام میں ایمان کا معیار کیا ہے؟ اسلام میں ایمان کا معیار یہ ہے، یہ دو اہم فریضے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دو اہم فریضے کی ادائیگی کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی، جس کو ہم فریضہ نہیں سمجھتے، جس کو ہم فریضہ، حالانکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان فریضوں کو، ان اعمال کو اپنی عبادت میں شمار کیا ہے۔ دعوت کو کہاں شمار کیا ہے؟ عبادت میں شمار کیا۔ دعوت عبادت ہے، دعوت مسلسل عمل ہے، جیسے نماز مسلسل عمل ہے۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ فرماتے تھے تو بات رہے گی، دو اہم فریضوں کی ادائیگی کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی، اور یہ دو اہم فریضے ان کی ادائیگی کا طریقہ قیامت تک کے لیے واحد طریقہ گشت ہے۔ گشت کے بغیر یہ امر بالمعروف اور نہی منکر کے فریضے ادا نہیں ہوں گے، اور ان دو فریضوں کی ادائیگی کے بغیر ایمان میں کمال نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے گشت روزانہ کا عمل ہے۔ ہم ہفتے واری حضرت کے پاس کچھ لوگ آئے، حضرت ہم ہفتے میں 2 گشت کرتے ہیں۔ خیر وہ تو بیچارے 2 گشت کر رہے تھے، اتنا 2 گشت، بعض لوگ تو ایک ہی گشت کرتے ہیں، بعض لوگ ایک بھی نہیں کرتے، وہ 2 کر رہے تھے۔ تو کیا یہ 2 گشت کافی ہے؟ کیا یہ 2 گشت ہفتے میں؟ حضرت نے فرمایا کھانا روزانہ 3 بار کھاتے ہیں، آپ کے یہاں تو اور ناشتہ چلتا ہے، کہیں بھجیا، کہیں پکوڑی، چائے اور جلیبی۔ کھانا روزانہ 3 بار کھاتے ہیں، صبح، دوپہر، شام۔ ایک ہفتے میں 21 بار کھانا کھاتے ہیں۔ کتنی بار؟ ایک ہفتے میں کتنی بار؟ 21 بار جسمانی غذا لیتے ہیں، جسم کو طاقت پہنچانے کے لیے جسمانی غذائیں 21 بار لی جا رہی ہیں، اور روح کو طاقت پہنچانے کے لیے روحانی غذائیں 2 بار لی۔ یہ کون سی حساب کی بات؟ روزانہ کا گشت ہے، روزانہ اپنے ایمان کی تکمیل کے ارادے سے مسجد سے باہر جا کر گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں لانا ہے۔ اس کے بغیر ہم یہ سوچتے ہیں ہم دوسروں پر احسان کر رہے ہیں، ہم مسجد میں لا کر دوسروں پر ہم احسان نہیں کر رہے ہیں، وہ احسان ہم پر کرے، وہ ہمارے محسن ہیں، کیونکہ ان کے بغیر مسجد میں آئے ہوئے اور ان کے بغیر مسجد کے اعمال میں شریک ہوئے، ہماری ایمان کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اس لیے ایک بیچ میں ایک وقفہ ہو گیا، اللہ نے دوبارہ پہلی بار اس صوبے میں نظام الدین کی جماعت کے اسفار ہو رہے ہیں۔ شرکت تو ہوئی ہے، اجتماع میں شرکت تو کئی بار ہوئی، آپ کے یہاں بھی ہوئی، اور ماشاءاللہ اورنگ آباد اور دھلیا کہاں، لیکن سفر صوبوں اضلاع کے اعتبار سے پہلی بار، کیونکہ جب بھی کبھی تقاضا رکھا گیا، حضرت کو اتنا اعتماد ہے اس صوبے پر، اللہ اور اس کے اندر ترقی عطا فرمائے۔ حضرت نے ہمیشہ یہ کہا کہ آپ کے صوبے کی کام کی سطح یہ کوئی بڑائی کی بات، تکبر کی بات نہیں ہے، تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہی جا رہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے نعمت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت فرماتے ہیں
تہجد ایک ایسی نعمت ہے، اللہ اکبر، تہجد ایک ایسی نعمت ہے. اگر کوئی چھپ کر تہجد پڑھ رہا ہے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھول کر باہر آئے، اس سے کہے کہ ہاں میں تہجد پڑھ رہا. یہ شکر کرنے والا عمل نہیں ہے، اندھیرے میں کرنے والا عمل. رومال ڈال لو، لائٹ بند کر دو. شیطان یہ کہہ کر کہ لوگوں کے سامنے تہجد پڑھو گے تو تم ریاکار ہو جاؤ گے. حالانکہ وہ ریاکار نہیں ہے جو مخلوق کے سامنے اس لیے عمل کر رہا ہے تاکہ عمل زندہ ہو جائے. اس کا نام دعوت ہے. ریاکار تو وہ ہے جو کسی عمل کو مخلوق کے لیے کرے، وہ ریاکار ہے. عجیب بات ہے، ایک نعمت ہے. ہمیشہ کہا کہ نہیں تمہارے یہاں صبح کی سطح کام کی اچھی ہے، اپنا سنبھال لیا کرو، اپنا کر لیا کرو. باہر کے لوگ آئیں گے، سطح ان کی الگ ہوگی، ان کے مذاکروں سے تمہارے صوبے کے کام کی سطح متاثر ہو. اللہ نے اس بار موقع دیا کہ نظام الدین کی جماعت کا تقریباً 20 دن کا 3 ہفتے کا سفر ہمارے صوبے میں نومبر میں انشاءاللہ ہونے والا. دعا بھی کریں. ذمہ داروں نے سوچا اصل عنوان ہوتا ہے، اجتماع ایک عنوان ہے، اجتماع ایک عنوان ہے، نہانا جوڑ ایک عنوان ہے، گشت ایک عنوان ہے، شب گزاری ایک عنوان ہے، ہفتے کا مشورہ ایک عنوان ہے. تو یہ ایک عنوان قائم ہوا کہ بزرگوں کی آمد سے پہلے صوبے پر محنت ہو جائے. صوبے پر محنت ایسی ہو جائے کہ بزرگوں کی دل سے دعا نکل جائے، بزرگوں کے دل سے دعا نکل جائے. اور ہمارا وہ عملہ جو کسی حالات کا شکار ہو کر، میں بار بار اس کو کہتا بھی ہوں، میں نے محسوس کیا کہ اتنا بڑا نقصان ہوا ان تینوں کاموں کا، دعوت کا، عبادت کا اور تعلیم کا. کل ہی ایک مدرسے میں، برہان پور کے مدرسے میں جانا ہوا تو وہاں کے حالات دیکھ کر بڑا افسوس ہوا. اساتذہ میرے کہنے لگے ہمیں رکھنے کی گنجائش ہی نہیں، دوبارہ بلائے ہی نہیں. طلبہ کا حال یہ بڑے رونے کی، بڑے افسوس کرنے کی بات ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہی ہے دعوت کی حیات، تعلیم کی حیات، عبادت کی حیات. یہ باطل کی موت ہے، یہ باطل کی. بقول حضرت کے مسلمان اگر نماز پر آ جائے تو کوئی مسلمان کو مرتد نہیں کر سکتا. سارا ارتداد نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے ہے. مسلمان اگر نماز پر آ جائے، نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ نماز کی ادائیگی پر رہنے والا مرتد نہیں ہو سکتا. نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے. بہرحال تو ایک مشورہ ہوا اللہ کے فضل سے، سارے اضلاع نے اتفاق راک سے. حضرت کا بھی جملہ ہے، جب صوبے کے ذمہ دار اپنے عملے کے ساتھ بیٹھ کر کسی بات کو طے کرنے تو عملے کو چاہیے کہ ذمہ دار کے ساتھ جڑ جائیں. آگے یہ بھی فرمایا کہ طریقہ کار میں اختلاف ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں، مقصد میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، مقصد میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ طریقہ کار میں اختلاف ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں. کہیں 2 کی جماعت، کہیں 4 کی جماعت، کہیں 5 کی جماعت، کہیں 6 کی جماعت. عمل تو لوگ کرتے ہیں، عمل بدل کرتے ہیں. جس دعوت تعلیم استقبال کا عمل حضرت نے کہا بھائی بعض لوگوں کو اس پر اشکال ہے تو دعوت تعلیم استقبال مت کو، مسجد کی آبادی کے میں نے کام تو وہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے، استقبال ہو رہا اور تعلیم ہو رہی، زبان سے نکال دو. بہرحال تو سوچا ایک محنت ایسی ہو جائے کہ جتنے غیر متحرک ہیں 80% سے زائد لوگ غیر متحرک ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، اس کام میں پرانوں کا بیٹھ جانا اور نئے کا کام میں آ جانا یہ کام کی تنزلی کی علامت ہے، ترقی کی علامت نہیں ہے. کام گراوٹ کی طرف جا رہا ہے. ایک پرانا بڑا قیمتی ہے، پرانے بیٹھ رہے ہیں، نئے کام میں آ رہے ہیں. لوگوں نے کام کو گزرگاہ بنا دیا ہے. میں اکثر بات کہتا ہوں، بعض لوگ اس کام میں لگتے ہیں اور اس کام میں لگ کر اس کام سے گزر جاتے ہیں، یہ کام ان کے لیے ایک گزرگاہ بن جاتا ہے. بعض لوگ اس کام میں لگتے ہیں اور اس کام کو کرتے کرتے اس کام میں مر جاتے ہیں، یہ کام ان کے لیے آخری قیام گاہ بن جاتا ہے. کل ہی حادثہ ہوا، ساتھی شرکت کے لیے آ رہے تھے جوڑ میں، گنگا پور میں، خلد آباد کے نوجوان ساتھی. ادھر بات چل رہی تھی، سامنے آ کے ایک ساتھی نے کہا بڑا خطرناک حادثہ ہو گیا، اس نے کل ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. یہ سن کر حافظ صاحب نے فرمایا یہی ہے بات کہ کرتے کرتے مرنا، مرتے مرتے یہ محنت جو
اللہ کے فضل سے شروع ہوئی. اس میں ہمارے اللہ جزائے خیر دے ہمارے حضرت کو بھی, حضرت کے گھر والوں کو بھی, اور وہ نظام الدین کاملہ جو حضرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, سب کی اس میں تائید ہے, سب کی دعائیں. حضرت نے مبارکباد بھی دیا, تو اس کو تفصیل میں جاؤں گا تو وقت زیادہ نکل جائے گا. یہ تو چاہ رہا تھا کہ مغرب پہنچ جائیں, لیکن مقدرات کی بات, اس سے پہلے تو معذرت کرنا چاہیے تھا آپ سے, اتنی لمبی بات کر لیا, تاخیر کے لیے معذرت چاہتے ہیں, لیکن مقدرات کی بات ہوتی ہے. بہرحال تو حضرت نے مبارکباد بھی دیا, دعا بھی دیا, اور کہا بڑی دعاؤں کی ضرورت ہے. بہرحال ایک محنت شروع ہوئی اللہ کے فضل سے. میں ایک اور کر رہا تھا, اگر کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ سارے پرانے کیوں نکل رہے ہیں, سارے پرانے, حالانکہ بھائی مرسلین صاحب نے خود مشورے میں کہا کہ حضرت جی کوئی نئی محنت نہیں ہے. میاں جی کے زمانے میں پرانے ایک جگہ جمع ہوتے تھے, میاں جی 4 مہینہ چلہ پہلے پہنچ کر پرانوں کو استعمال کرتے تھے. میں نے بلند شہر کے استعمال کے اندر دیکھا, حضرت محمد شریف صاحب جو یو پی کے ذمہ داروں میں سے ہیں, انہوں نے سارے یو پی کے اضلاع کے پرانوں کو بلا لیا بلند شہر میں. میں تو حیران رہ گیا, اگر سب پرانے چلے جائیں گے تو علاقے میں جماعت کیسے بنے گی؟ حضرت کی اپنی ایک بصیرت ہے. کہاں اجتماع ہو رہا بلند شہر میں, بنارس کے, اعظم گڑھ کے, بلیا کے, غازی پور کے ذمہ دار کہاں جائیں؟ بلا لیا پنڈال میں, مہینوں پہلے, چلے پہلے سارے ذمہ داروں کو بلا کر وہیں سے تقاضوں پہ روانہ کر. سرائے میر کا اجتماع 2007 میں مجھے خوب یاد ہے, حضرت محمد شریف صاحب بھی اجتماع کے ذمہ دار ہوتے ہیں. وہیں سے بھدوئی کے تقاضے, وہیں سے میں کیا بتاؤں, غازی پور بڑا فاصلہ ہے, وہیں سے غازی پور کے تقاضے, وہیں سے بھدوئی کے تقاضے, وہیں سے الہ آباد کے تقاضے, وہیں مولانا مستقیم صاحب کو بھیجا پرتاپ گڑھ, وہیں کسی کو بھیجا سلطان پور, وہیں کسی کو بستی, کسی کو گورکھپور, وہیں تقاضے پورے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بھائی اقبال حفیظ صاحب سے حضرت نے پوچھا بھائی آپ کی کیا رکھا ہے؟ حضرت ہم بھی کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ تو ایک وقتی چیز ہے, اور یہ اجتماع کی تیاری ہے. یہ اجتماع کی کیا ہے؟ تیاری ہے. حضرت کے بیٹے نے فرمایا حضرت اصل یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایک بات ہو, اس لیے سارے ذمہ داروں کو ساتھ میں رکھ کر ایسی مشق کی جاتی ہے تاکہ 4 اعمال کی دعوت جو اب تک نہیں دے رہے تھے, حالانکہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے, لیکن ہم نہیں دے پا رہے تھے, اس کو بھول گئے تھے, دوبارہ اس کی یاد دلائی جا رہی ہے. آدھے گھنٹے کی تعلیم جو 1965 سے کہا جا رہا, حضرت جی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے, ابھی امت میں استطاعت آدھا گھنٹے کی, آدھا گھنٹہ سے بڑھاؤ, آدھا گھنٹے سے ریورس ہوتے ہوتے 10 منٹ تک پہنچ گئے. تعلیم کا معیار, گھر گھر کی ملاقات کا معیار, مسجد کی آبادی کا معیار, غیر متحرک کے بارے میں تو کوئی محنت ہی نہیں ہو رہی. چھوٹی جماعتوں کو کیسے مکمل کیا جائے, چھوٹی جماعتوں کی کارگزاری کیسے ہو, جو ساتھی کسی عمل میں نہ ہو کیسے ان کی ادھیان کی جائے, کیسے ان کو جوڑا جائے, یہ ساری باتیں سوچ کر ایک چیز سوچی گئی ہے, اس لیے کہ اتنی بڑی محنت اور اتنے ہزار لوگ 75 جماعتوں اورنگ آباد میں کام کر رہی ہے. اتنی اگر 20 بھی ایک جماعت میں ہو یا 15 بھی ہوں تو آپ ضرور کر کے دیکھ لو, 75 سے 375 ساتھی تو مجھے کسی ضلع میں بتایا, شاید 375 لاتور میں اکثر جگہ جہاں 20 کی ضرورت ہے وہ 27 جماعت نکلی ہوئی ہے. اور دوسری بات بہت اہم یہ ہے کہ اس محنت کی مقبولیت کی جو علامت ظاہر ہو رہی ہے کہ 4 اموات اس محنت کے کرتے کرتے ہو گئی. اس محنت میں لگنے والوں نے 4 لوگ اس محنت کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں. اس طرح سمجھ بات نہیں آئی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سناتا ہوں پھر سمجھ میں آئی. حضرت فرماتے تھے جب اس راستے میں نکلنے والوں کی موتوں کی خبریں سننے لگو, جب اس راستے میں نکلنے والوں کی موتوں کی خبریں سننے لگو, اب انتظار کرو, اب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی, اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ادیان باطلہ پر غالب کریں گے, اب غالب کریں گے. اس راستے میں مرنے والوں کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. کیوں نہ آئے, اس راستے میں مرنے والوں کی روح کو لینے کے لیے اللہ خود آتے ہیں. اس راستے میں سمندری سفر کرنے والے, جزیروں میں جانے والے سمندر پہ جاتے ہی ہیں, سارے جہاز ہوائی سمندر سے گزرتے ہیں. اس راستے میں مرنے والوں کی روح کو لینے کے لیے کون آتا ہے؟ کون آتا ہے؟ اللہ خود آتے ہیں. اس راستے میں مرنے والوں کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. حضرت فرماتے ہیں جب تک امت اجتماعی طور پر خروج پہ نہیں آئے گی جب تک باطل مغلوب نہیں. ابھی فرمائے مشورے کے اندر کہ سیزن کا زمانہ ہو, اگر سیزن کا زمانہ ہو, جیسے کوئی پاولوں کا سیزن ہو یا کسی کا سیزن ہو, باغ کا سیزن ہو, پھل کا سیزن ہو, کپڑے کا سیزن ہو, سیزن کا زمانہ ہو تو ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں جائے, باقی لوگ سیزن سنبھالیں. لیکن جب سیزن ختم ہو جائے
سیزن جب ختم ہو جائے تو ہر گھر میں صرف ایک ساتھی رہ جائیں، باقی سب کے سب اللہ کی شان. اللہ نے آج کھنڈوا میں ایک باپ کے 3 بیٹے تھے، ایک باپ کے 3 بیٹے تھے. میں نے درخواست کیا تو کہنے لگے ایک تو اللہ کے راستے میں چل رہا ہے اور میں میرا بیٹا ہم دونوں بھی اللہ کے راستے میں جائیں گے، چھوٹے کو گھر پہ چھوڑ دیں گے. چھوٹے کو کیا کر دیں گے؟ ایک گھر سے 3 آدمی، ایک گھر سے 3. جب حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے محنت کا جائے وقوع کہیں پر ہو، محنت کا جائے وقوع کہیں پر ہو اللہ اس کے اثرات پورے عالم میں ڈالتے ہیں. حضرت فرماتے تھے ایک شوہر اپنی بیوی کو بند کمرے میں دعوت دے رہا ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کو بند کمرے میں دعوت دے رہی، حالانکہ اس کی دعوت کی آواز گھر کے باہر نہیں جا رہی. اللہ اس کی دعوت کو سنتے بھی ہیں، اس کی دعوت کو دیکھتے بھی ہیں. اور بند کمرے کی یہ ایک جوڑے کی دعوت، ایک میاں بیوی کی دعوت کو اللہ پورے عالم میں پہنچا دیتے ہیں. فرماتے تھے اگر ایک میاں بیوی اپنے گھر میں بیٹھ کر صرف اللہ کے دین کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اللہ کا دین کس طرح زندہ ہو جائے، اللہ اس کی فکروں کو سارے عالم میں پہنچا دیتے ہیں. فرماتے تھے اگر ایک محلے کے ایک گلی میں گشت کر رہا ہے، محلے کے ایک گلی میں گشت کر رہا ہے، اللہ اس کے گشت کے اثرات کو 7 سمندر پار پہنچا دے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم گھر کی تعلیم کر کے، گھر گھر کی ملاقات کر کے رات کو سو جاؤ، گھر کی بس بات ختم ہو رہی ہے، گھبرانا نہیں ہوگا، ہمیں تو آگے جانا ہے. گھر کی تعلیم کر کے، کہتے ہیں گھر کی تعلیم سے کیا فائدہ؟ تم اپنے گھر کی تعلیم کر کے، تم گھر گھر کی ملاقات کر کے رات کو سو جاؤ گے. جس طرح رات کو دنیا والے سو جاتے ہیں، جب دنیا والے صبح کو اٹھتے ہیں تو اخبارات سے ملکوں کے اخبارات آتے ہیں، خبریں آتی ہیں، کہیں سونامی آیا، کہیں زلزلے آئے، کہیں رات کو نہیں معلوم، صبح اخبار کی سرخیوں میں ہیڈ لائنز میں آتا ہے فلاں آج کی تازہ خبر. فرماتے تھے اسی طرح تم اپنے گھر کی تعلیم کر کے، گھر گھر کی ملاقات کر کے رات کو سو جاؤ گے، صبح کو اٹھتے ہی ملکوں کی ہدایت کی خبریں سنو گے. اتنی بڑی محنت ہو رہی ہے. حضرت نے فرمایا اتنی بڑی محنت ہو رہی ہے، اتنی بڑی خیر آپ نے سوچا ہے، تو یہ خیر آپ کے صوبے تک کیوں محدود رہے؟ یہ خیر تو سارے عالم میں جائے. یقینی بات ہے جب ایک فرد واحد کی دعوت کو اللہ عالم میں پہنچاتے ہیں تو یہ اتنی بڑی ایک مجموعہ اللہ کے فضل سے کئی ہزار لوگ اللہ کے راستے میں وقت لگا چکے ہیں، کئی لوگ لگا رہے ہیں. اس کے فائدے تو نومبر میں نظر آئیں گے. جیسے اجتماع سے پہلے لوگ کہہ رہے تھے اجتماع ڈبا دیں گے، دہلی والے آئے تھے، بھوپال والے، ہمارے مشتاق بھائی میاں رحمۃ اللہ علیہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، یہ سارے حضرات آئے تھے محنت کے لیے اور محنت نظر نہیں آ رہی تھی. کہنے لگے نام اتنا ہے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. جب اجتماع دیکھا تو کہا محنت تو ہو رہی تھی لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. جب اجتماع ہو گیا تو کسی نے سوال نہیں کیا کہ آپ نے چھوٹی جماعتوں کے ذریعے سے محنت کیوں کی، سوال کیا کسی نے. بس حضرت نے یہاں تک کہہ دیا ان کی محنت دیکھو، ان کی محنت میں ایسی جاذبیت تھی، ان کے گھر کی تعلیم دیکھو، ان کی مسجد کی آبادی کی محنت کو دیکھو، ان کے مسجد کے اعمال کو دیکھو. ان کے نیپال والوں سے کہا، نیپال والے آئے اجتماع لینے کے لیے، دیکھو مہاراشٹر کی محنت کو دیکھو گے تو کچھ حاصل کر لو گے، ان کے نظم کو مت دیکھنا، نظم کو دیکھو گے تو محنت سے رہ جاؤ گے. محنت دیکھو انہوں نے محنت کیسے کی، انہوں نے محنت. جب نومبر میں کارگزاری انشاءاللہ کہو انشاءاللہ کارگزاری آئے گی تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں پوچھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے محنت کیسے کی. اس لیے ہر ملک میں آخری بات، ہم ہر ملک میں نہیں جا سکتے، ملک میں جانا مشکل کام ہے، قوانین کا اڑچن ہے، ویزے کے مسائل، اخراجات کے مسائل، زبان کے مسائل، لیکن انشاءاللہ کہو انشاءاللہ ہم اس محنت میں شریک ہو جائیں گے تو یہ محنت سارے عالم میں چلی جائے گی. سارے عالم میں ہم قبروں میں جا چکے ہوں گے، ہمیں اس محنت کا پورا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ انتقال سے چند دن پہلے اپنے بھتیجے حضرت شیخ زکریا بولو تو صحیح رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، بھتیجے سنو لوگ مرنے سے پہلے اپنے پیچھے کچھ افراد چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے تمہارا چچا مرنے سے پہلے اپنے پیچھے پورا ملک چھوڑ دو. ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ محنت ہے، یہ عملہ بنانے کی محنت ہے، یہ عملہ بنے گا. ہم قبروں میں جا چکے ہوں گے، ایک دوسرے کے اندر یہ منتقل ہوتی رہے گی. یہ سیکھنا سکھانا اس امت کا تمغہ امتیاز ہے. امت سیکھ نظام الدین حضرت نے فرمایا نظام الدین میں لوگ آتے تھے اور نظام الدین سے ان کو بات سمجھائی جاتی تھی، پھر ان سے پوچھا جاتا تھا سمجھ میں آئی بات، کہتے نہیں 2 دن اور رکو. پھر پوچھتے تھے سمجھ میں آئی، کا نہیں، کا 2-4 دن اور رکو. ان کو روکا جاتا تھا، پوری بات سمجھا کے بھیجا جاتا تھا. جو بیرون جماعت جاتی ہے 4 مہینے کے لیے، 15 دن پہلے ان کی بچ کرائی جاتی ہے. کوئی نئی بات نہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. کیا سناؤں، بہت وقت گزر جائے گا.
اس کے لیے ہمت کرو انشاءاللہ۔ 84 دن لگانے والے اللہ ان کو مبارک کرے، ان کی قربانی کی سطح معیار بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ، اللہ ان کو بہت نوازے اور بہت قبول فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نے اس کے سطح ہر ایک چیز ہوتی ہے، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، استعداد بھی مختلف ہوتی ہے، قربانی ہر آدمی اپنے اپنے معیار کے حساب سے دیتا ہے۔ جیسے ہم تشکیل کرتے ہیں، بیرون کی کرتے ہیں، پھر 4 مہینے کرتے ہیں، پھر چلے کی کرتے ہیں، 3 دن ہمارا انتظار میں ہے، اگر 3 دن کا نام لیں تو میں بھی اپنا نام لکھا۔ تو کسی نہ کسی خانے میں جس سے ملاقات کریں اس کا نام آ جانا چاہیے۔ کتنی بڑی خیر جس کو نظر آ رہی ہے، ہمارے ساتھی جو جماعت کے چلنے والے ساتھی، پرانے ساتھی، دیکھو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ہر آدمی پرانا، ہر آدمی ذمہ دار نہیں بن سکتا، ہر آدمی حافظ قرآن نہیں بن سکتا، ہر آدمی عالم دین نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس سے اللہ چاہے بنائے، جس سے چاہے کام لے۔ پرانے جن کے 4 مہینے لگ گئے اور جماعت دے کر چلے ہیں، ان سے ایک مطالبہ ہے، صرف 50 دن کی بات ہے۔ کتنے دن کی بات ہے؟ 10 دن مشق کرنا ہے۔ 10 دن پھر ان کی جماعت 15 دن مشق کرتی ہے، پھر جاتی ہے، ہمیں 10 دن مشق کرنا ہے۔ ایک بار حفیظ صاحب کہنے لگے بھوپال کے کہ ہماری جماعتیں جو وادی جاتی ہے چلے کی، وہ 60 دن لگا کے واپس آتی ہے۔ ان سے کون پوچھے گا 60 دن کیوں لگاتے ہیں؟ سنو کہ دن 60 دن 2 مہینے کی جماعت آئی مستورات کی تنزانیہ کی پونا میں، 7 مہینے کے بعد 7 بچی لے کر گئی، کون پوچھے گا ان سے؟ کتنی جماعتیں فلپین کی، تھائی لینڈ کی اور ملیشیا انڈونیشیا کی جماعتیں 4 مہینے کے لیے آئی، 1.5 سال لگا کر جیلوں میں مسجدوں میں گئے، یہاں سے لگا کر واپس ہوئی۔ اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ تو 10 دن کی بات ہے، اس لیے کہ چلے کی تکمیل جو ہے 40 دن کی تکمیل 8 دن سے ہوتی ہے، 48 دن سے ہوتی ہے، 30 دن کی تکمیل 36 دن سے ہوتی ہے، رمضان کے 30 روزوں کی تکمیل شوال کے 6 روزوں سے ہوتی ہے، 30 دن کے اعمال کی تکمیل 6 دن زیادہ لگانے سے ہوتی ہے، 40 دن کے اعمال کی تکمیل 8 دن زیادہ لگانے سے ہوتی ہے۔ اس کے لیے 50 دن 4 اکتوبر آپ نے ماشاءاللہ طے کیا ہے، ٹھیک ہے، وہی بات ہے، 4 اکتوبر 5 اکتوبر کوئی فرق نہیں، ایک دن پہلے آ جائیں گے۔ 4 اکتوبر کو جس کا اب تک نام نہیں آیا، جو لگا چکے اللہ ان کو مبارک کرے، جس کا نام اب تک نہیں آیا ان کے لیے ایک اسپیشل آفر ہے، صرف 50 دن 4 اکتوبر سے لے کر 25 نومبر تک بزرگوں کی آمد ہوگی، ان کے ہاتھوں کے ذریعے سے مسافہ ہوگا انشاءاللہ۔ کرو گے انشاءاللہ؟ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ارے انشاءاللہ بڑا کمزور ہے۔ بغداد میں ایک اللہ والے کو چھینک آئی، کہاں؟ بغداد کہاں ہے؟ منواڑ کے پاس۔ بغداد میں ایک اللہ والے کو چھینک آئی، انہوں نے چھینکا اور چھینکنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ پڑھا، تو ان کے شاگردوں کی اتنی بڑی تعداد تھی، شاگردوں کی صدا گونج اٹھی، کیا پڑھ کر؟ یرحمک اللہ پڑھا، تو پورا بغداد گونج گیا، یہاں تک کہ بادشاہ وقت اپنے گھروں سے نکل کر آ گئے، لوگ گھر سے باہر آ گئے۔ ایسا انشاءاللہ کہو، میں نے اورنگ آباد والوں سے کہا ایسا انشاءاللہ کہو کہ تمہارا انشاءاللہ جالنا پہنچ جائے، تمہارا انشاءاللہ گنگا پور پہنچ جائے۔ پھر صبح گنگا پور کا جانا ہوا، گنگا پور والوں سے پوچھا رات کو انشاءاللہ کی آواز آئی تھی؟ کہا نہیں آئی تھی۔ تم ایسا انشاءاللہ کہو کہ تمہارے انشاءاللہ کی آواز کہاں پہنچ جائے؟ اورنگ آباد شہر میں پہنچ جائے۔ تو انشاءاللہ ہم سب اللہ کے راستے یہ ہے حاجی صاحب، یہ آواز پہنچ چکی ہوگی، اللہ بہت قبول فرمائے۔ اللہ انشاءاللہ کی لاج کس کا نام لیا ہے؟ نام کس کا لیا ہے؟ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے نام سے سلام کیا جاتا ہے، اگر اللہ کے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا تو اس کا جواب کون دیتا ہے؟ اللہ کا نام لیا، اللہ پر بھروسہ کر کے نام انشاءاللہ کہا ہے۔ اسی طرح کھڑے ہو کے بتلاؤ انشاءاللہ، ہم نام نہیں لکھ پائیں گے، نام مت لکھ، جب بڑی تعداد ہوگی، نام میں وقت تھوڑا ہے، بس اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھو ماشاءاللہ بازی مار گئے جناب، بازی بھائی اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے رہو ماشاءاللہ۔ 4 اکتوبر دیکھو، جو پہلے نام ہو تو وہ تو کھڑے ہو جائیں، لیکن آج کے فریش نام چاہیے اور کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ۔ ہر سینٹر سے ایک بڑی تعداد آنی چاہیے ماشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ، یہ آخری موقع ہے، اس ترتیب کا آخری موقع ہے، اس کے بعد یہ ترتیب کا موقع ختم ہو جائے، یہ آخری چانس ہے، آخری اعلان ہے، آخری گزارش ہے، اور کھڑے ہو جا ماشاءاللہ، اللہ کی ذات اور کھڑے ہو جا ماشاءاللہ۔ اب نہ بیٹھو بھائی، اب تک بیٹھے رہے، سوچتے رہے، اب سوچنے کا وقت نہیں، اب سوچنے کا وقت نہیں ہے، بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، بات چیت نہ کرے، کھڑے ہو جائے، بس کھڑے ہو جائے، اللہ تھوڑے دیر کھڑے ہو جائے،